اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت و پذیرائی کیا چیز ہے؟ دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو پذیرائی ہے، کسی بھی عمل پر اپریسیشن جسے کہا جا سکتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ چاپلوسی ہے جسے ہم خوشامد بھی کہتے ہیں دونوں ہی تعریف پذیرائی کے دونوں ہی پہلو ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہیں۔ ایک کی حمایت کی گئی ہے، اسے ممدوح صفت قرار دیا گیا ہے، اور ایک کی مذمت کی گئی ہے جسے مذموم صفت قرار دیا گیا ہے۔ میں دونوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ بادشاہ جی نے قرآن مجید میں ایک اصول معین کر دیا ہے، جیسا کہ میں سورہ انعام کی آیت تلاوت کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ بادشاہ جی نے ایک بات کی ہے، اور وہاں اس آیت سے ہم ایک اصول جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ابتدا ہی میں اللہ بادشاہ جی نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ بادشاہ جی نے اپنے لیے تعریف کے لیے ایک پیٹرن دیا ہے۔ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے۔ یہاں میں الحمد کو بھی اگر تھوڑا سا بیان کر دوں، عربی کا ایک اصول ہے کہ اس میں نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے پیچھے الف لام لگایا جاتا ہے، تاکہ کوئی چیز خاص یا تخصیص سے متعلق ہو جائے۔ یہاں الحمدللہ کہنا اور اس کے ساتھ ہی کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ خاص تعریف اللہ کے لیے، دونوں ہی مفاہیم اس کے ہیں۔ جب آپ نکرہ سے معرفہ میں تبدیل کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس معرفہ میں چھوٹی تعریف سے لے کر بڑی تعریف تک ساری تعریفیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ صرف نکرہ کی بات کریں گے تو نکرہ میں کیا ہوگا؟ بڑی تعریف نہیں آئے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی ساری تعریفیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ لہٰذا یہ الف لام تمام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ لیکن یہاں ایک اصول جو میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب الحمدللہ رب العالمین ہو سورۃ الفاتحہ سے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ہو، دونوں میں ایک چیز موجود ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بھی تعریف کرنی ہے نا تو میری بھی تعریف جو ہے وہ تم کسی نہ کسی فعل کی بنیاد پر کرو گے۔ یعنی الحمدللہ اللہ کی حمد ہے اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ ایک فعل اللہ بادشاہ جی کا آ رہا ہے کہ انہوں نے عالمین کی ربوبیت کی ہے، اس ربوبیت کی بنیاد پر اللہ بادشاہ جی کی حمد و ثنا بجا لائی جا رہی ہے۔ اب الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ بادشاہ جی کی تعریف کلی طور پر تعریف، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کلی طور پر تعریف اسی کی ہے، لیکن میں صرف یہاں سے ایک اصول اخذ کر رہا ہوں کہ اللہ بادشاہ جی کہہ رہے ہیں میری تعریف بھی اگر کرنی ہو تو میری تعریف کے لیے بھی، میری پذیرائی کے لیے بھی، میری حمد و ثنا کے لیے بھی ضروری ہے کہ میرے کسی فعل کی بنیاد پر کرو۔ میری حمد یا اس لیے ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں، میری حمد یا اس لیے ہے کہ میں خالق ہوں سماوات ارض کا، میں نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، میں نے اپنا ایک فعل دیا ہے، ایک عمل اپنا ظاہر کیا ہے، تو اس کے بعد میں تم لوگوں سے اپنی حمد طلب کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بات اگر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ بادشاہ جی کی حمد کی بات ہو رہی ہے، میں نے بات چونکہ پذیرائی کی ہے، تعریف کی ہے، کسی کے کسی کام پر تعریف کرنا، تعریف ہوتی ہی ہمیشہ کام پر ہے،
بغیر کام کے جو تعریف کی جائے اسے چاپلوسی ہی کہتے ہیں، اسے تعریف نہیں کہتے، اسے پذیرائی نہیں کہتے۔ یا چلیں ایک میں مثال اس کی قرآن مجید کی ایک آیت سے اور لے لیتا ہوں پذیرائی کے حوالے سے۔ اب سورہ عنکبوت سے میں ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اس جگہ پہ جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، عمل کی بات ہو رہی ہے، یاد رہے، نیک کام کیے، لنبوئنہم من الجنۃ، ہم انہیں غرفتاً تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہم انہیں جنتوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کے لیے باضابطہ طور پر جھروکے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، نعم الاجر العاملین، یہ خوب اجر ہے ان کے عمل کا کہ جو عمل انہوں نے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب آپ کسی کے، اللہ بادشاہ جی بھی ایسے کریں کہ تمہارے عمل کے اوپر میں تمہیں یہ بہترین اجر دینے والا ہوں، یہ ایک پذیرائی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی شخص کو اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کے کریڈٹ کے متعلق اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یار تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بڑا اجر ہے اس کا، بہت بڑا اجر ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس پذیرائی کے ذریعے سے۔ اللہ بادشاہ جی نے بھی قرآن مجید میں وہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، یہاں بھی اللہ بادشاہ جی نے عمل پہ فوکس کیا، عمل الصالحات کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، کام بہرحال کیا جائے گا، فعل بہرحال بجا لایا جائے گا، تو اس کے بعد ہی اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے بعد ہی اس کے اجر کے متعلق بات کر کے آپ لوگوں کو اس اچھے عمل کو مزید آگے بڑھانے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے پذیرائی، یہ ہے مدحت۔ لیکن چاپلوسی یا خوشامد، یہ کیا چیز ہے؟ میں ذرا اس پر بھی تھوڑا فوکس کرنا چاہوں گا کہ اللہ بادشاہ جی نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے۔ میں سورہ آل عمران کی 188 نمبر آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، جہاں اللہ بادشاہ جی نے ارشاد فرمایا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اے میرے حبیب ہرگز ان کا خیال نہ کرنا، ہرگز نہ سمجھنا اس بات کو کہ وہ لوگ جو کچھ کیے بغیر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بن کیے ان کی تعریف کی جائے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من عذاب علیم، اور پس ہرگز حساب نہ لگانا کہ یہ کسی صورت بھی عذاب علیم سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عذاب علیم، ان کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ اللہ نے رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو سب سے پہلے روک دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ گاروں کے گناہوں کے لیے کہ میرا حبیب روز محشر ان کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خدا ان لوگوں کے متعلق اپنے حبیب کو شفاعت سے منع کر رہا ہے، انہیں روک رہا ہے، لا تحسبن الذین، ان لوگوں کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز نہ سوچنا ہے حبیب، یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ جو بن کیے خوش ہو رہے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں اس بات کو اور چاہتے ہیں کہ کوئی فعل کیے بغیر ان کی پذیرائی کی جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ان کی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کتنی اور خوشامد ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی فعل نہ کیا ہو، کسی قسم کا کوئی عمل نہ کیا ہو۔ میں نے پچھلی 2 آیات میں بتایا ہے کہ پذیرائی کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ضروری ہے۔ ارے خدا عمل کے بغیر اپنی حمد کرنے کا نہیں کہہ رہا،
اگر خدا پذیرائی کر رہا ہے کچھ مومنین کی تو اس بنیاد پر ہے کہ جو عمل اچھے تم لوگوں نے کیے میں تمہیں ان کا اجر دینے والا ہوں۔ اور یہاں ایک طبقے کی بات ہو رہی ہے جو کر کچھ نہیں رہے اور پھر بھی خوش ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور کچھ نہ کرنے پر بھی وہ کہتے ہیں ہماری تعریف کی جائے۔ یہ خوشامد ہے، یہ چاپلوسی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی اپنے حبیب کو منع کر دیا کہ تو رک جا، تو ان کے متعلق نہ سمجھنا، تو ان کے متعلق نہ سوچنا کسی صورت بھی، میں انہیں عذاب دے کر رہوں گا۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ کسی صورت بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہر وہ جو مرتکب ہوتا ہے اس بات کا، میں نے اپنے معاشرے میں بڑا دیکھا ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہیں۔ کام کوئی کرتا ہے، کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے، اور انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ انعام جو مجھے مل رہا ہے، یہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ابلیس نے جکڑا ہوتا ہے ان کو، یہ ہمت ہی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ کسی صورت بھی حق گو ہوں، وہ سچائی کو بیان کر سکیں کہ نہیں، یہ انعام جو مجھے مل رہا ہے اس کا حقدار میں نہیں ہوں، جو اس کا حقیقی حقدار ہے اس کا اس تک پہنچنا چاہیے نہیں، کیونکہ خوشامد ہو رہی ہے، ہم نے کون سا کوئی کام کیا ہے، پھر بھی ہماری تعریف ہو رہی ہے، اگر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو اس کو قبول کرو۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو بھی کہہ دے کہ نت سمجھنا ان لوگوں کو، تو نے ان کا حساب نہیں رکھنا، تو نے ذرا ان سے سائڈ پہ رہنا۔ یہ جو بن کیے کرتے کچھ نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر کیے ہی ہماری تعریف کی جائے، ان کی خوشامد کی جائے، اور بڑے لوگ ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ اور یہ عادت بچوں کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں، بچے وہ کام نہیں کرتے، جھوٹے کام ان سے منسوب کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں اور بچہ خاموش رہتا ہے۔ یہ عادت اتنی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کے معاشرے میں آتا ہے تو حق تلفیاں کرتا ہے، وہ دوسروں کے کریڈٹس کو خود لے کر جاتا ہے، اور اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہ معاملہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ خدا قطعاً طور پر اس معاملے میں مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا رسول بھی میری حمایت نہیں کرے گا اس معاملے میں۔ خدا را جہاں کہیں بھی آپ کی ایسی تعریف ہو رہی ہو کہ جو کام آپ نے نہیں کیا اور پھر بھی آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، فوری طور پر اسے ڈینائی کر دیا کریں، اپنے لیے خود عذاب کا گڑھا نہ کھودیں کسی صورت بھی۔ یہ میرے کریم رب بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اس معاملے میں۔ میرا کریم رب ہم سب لوگوں کو جو کام ہم نہیں کرتے، ہمیں قطعاً طور پر اس پر پذیرائی وصول کرنے سے محفوظ رکھے، اور وہ جن کا حق ہے، جو واقعتاً پذیرائی جن کی ہونی چاہیے، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ جو جن کا عمل نیکی کی بنیاد پر ہے، ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہاں ایک یہ سینس بھی موجود ہے، جہاں اللہ بادشاہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو اجر دوں گا، وہاں اس میں یہ سینس بھی موجود ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اسے جس طرح میں جنت کا اس کے اچھے اعمال پر کریڈٹ دے رہا ہوں، اچھا کام کرنے والوں کو کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اب تم ان لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا شروع کر دو جنہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے کریڈٹ نہیں ہے، ان کے لیے میں نے عذاب علیم رکھا ہے۔ یہاں خوش ہو لیں جتنا خوش ہونا ہے، وہ اس بات پہ کہ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں اور ہمیں کریڈٹ بھی مل رہا ہے۔ بعض بندے تو میں نے دیکھے بڑے خوشی مناتے ہیں، بڑا کیا لگا کہ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں پھر بھی کریڈٹ مجھے مل گیا جناب۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کریڈٹ تو نے یہاں تو لے لیا ہے، لیکن ابھی خدا کا معاملہ بھی باقی ہے۔ جب اس نے گرفت کرنی ہے تو شفیع المذنبین بھی تیرے کام اس جگہ پہ نہیں آئیں گے کہ خدا نے پہلے ان کو روک لیا ہے۔ اللہ مالک اس بہت بڑے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہماری تب اس کام پر تعریف کی جائے جو ہم نے کیا ہی نہیں۔ میرا کریم مالک آپ سب کا مددگار رہے۔